شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح چلتے پھرتے جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو صرف 7 دن پڑھ کر دیکھ لے۔ بھائیوں اور بہنوں، چلتے پھرتے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اپنے خاندان کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو یہ تسبیح صرف 7 دن پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو کر لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ تو سارے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اور دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت مراد انشاءاللہ پوری نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج اپنے تمام دکھیاری بہن بھائیوں کو ایسا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لوگے تو اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا، اور وظیفہ پڑھتے ہی آج تک جو نہ مل سکا انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے مل جائے گا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی تکلیفیں پریشانیاں اگر وظائف پڑھ کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یقین مانیے انشاءاللہ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن دولت آنا بند نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی، اور آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں اور مرادیں پوری نہ ہو سکی۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، اور دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے کہ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی پیسہ ہے، دولت کا نہ ہونا ہے، غریبی، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو پھر کہاں گئی پریشانی؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بہرحال پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری کیوں لگتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوں، ضرورتیں ہوں، وہ فوری طور پر اللہ رب العزت پوری کر دیتا ہے، اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظری کو، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، یا کوئی ایسی پریشانی ہو کہ جس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو وہ مانگ کر دیکھ لینا۔ بڑی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں جو کہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں بھائیوں اور بہنوں پتہ چلا ہے، اور میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا،
سمجھو وہ بندہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیجئے۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ دلوں میں وسوسے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو بھائیوں اور بہنوں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اسی کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم اور قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا اور کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، اپنی طاقت اور قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ناظرین، دو جہان کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے، اور واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا، اسے ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک کرنا توکل ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا اور رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو کہ اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے، تو وہ متوکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، تو ناظرین، ایسا کرنا تو بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا کہ جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا تھا۔ اگرچہ زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص
کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ یہ چیز توکل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبرگیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال پر وغیرہ نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں، اور ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی نہیں۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے، بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں کہ جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح ناظرین، بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو امراء اور غیر امراء سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی اور حمید ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ عز و جل پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ ناظرین، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگا کیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ سے شروع کریں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، مشکل سمجھ کے یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ، جو کہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذو الجلال والاکرام کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا انتہائی جلالی نام ہے۔ یا ذو الجلال والاکرام
جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یاد الجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے آپ نے شامل کر دینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے اور آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد، اذکار کرنے کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت کی، مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کے بارے میں تذکرہ کریں اور پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں کہ بعد میں اس کا تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کا مفہوم ہے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں یا کوئی اذکار کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی ہو لیکن دعا لازمی کرنی ہے، اور وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، دین کی باتوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس زندگی سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ہم سب کا ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، مفلسی کو، غربت کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنائے۔ اللہ کریم جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے پورے کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت یقینی بنانا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔